اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جس پر 45 سال سے امریکن معاشی پابندیاں اور جسے پرایا نیشن اور پرایا سٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہو. یورپ کے اور دنیا کے دوسرے ممالک مجبور ہو گئے ایران کے ساتھ کام کرنے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا پروفیسر منظر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں PFG نیوز. ایران کے ساتھ تجارت کا جو پرانا سٹائل تھا نا، جس کو ہم پھیرے بازی کہتے ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ دم توڑ. اس کے اوپر کبھی کام نہ کریں. میں نے کبھی اس کو ریکمینڈ نہیں کیا. میں ہمیشہ قانونی تجارت کا طرفدار ہوں. اور میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک سمران علی فرام سیال کوٹ الیکٹرانک سرجیکل کا سامان لے کے اور بغیر کسی کے کنسلٹنسی، بغیر میری کنسلٹنسی یا کسی اور کی کنسلٹنسی، جو ایران کے اسپیشلسٹ ہیں، لوگوں کو سے پوچھتے پچھاتے وہ تقریباً لاکھوں روپے کا سامان اپنے ساتھ لے کر ایران جا گئے. اور جب بارڈر پہ پہنچے تو اس نے وہ مافیا جو سامان کو غیر قانونی نقل و حمل کرتا ہے، اس طرف سے پاکستان کی طرف سے لے کر اس طرف لے کے جاتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے اور بھاری رقم وصول کرتا ہے، ان مافیا کے ہاتھ میں آ گیا. یہ ایک سازش تھی، اس سازش میں پھنس گیا اور اس کا مال یہ پاکستان سے جب بارڈر کراس کر کے چاہ بہار کی طرف پہنچا، وہاں پہ جب اس نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا بھائی آپ کا مال پکڑا گیا ہے. اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی اور کھسکنی بھی چاہیے تھا، کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے. میں اکثر اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ غیر قانونی کام ہے. آپ کا سامان بھی ضائع ہو جاتا ہے، آپ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ایران کی بکس میں آپ سمگلر ڈکلیئر ہیں. اس طرح کام کرنے پہ پھیرے بازی سمگلنگ کے زمرے میں آتی ہے. اور قانونی تجارت کرنے والے کے پیپرز ہوتے ہیں، بائرز ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کے نام پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو تو نہ گورنمنٹ ایران کچھ کہتی ہے، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے. وہ ڈیوٹی پے کرتا ہے، اس طرف جاتا ہے، ادھر ٹیکسز ادا کرتا ہے اور باہر کے پاس جاتا ہے، اور اس کو ساتھ بھی نہیں جانا پڑتا، وہ لاجسٹک کے ذریعے جاتا رہتا ہے سامان. یہ سمران علی بیچارہ لاکھوں روپے کا مال اس مافیا کے ہاتھوں برباد ہو گیا اور یہ ابھی تک ایران میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے مال کے کر رہا ہے. لیکن ابھی تک مجھ سے اس نے رابطہ کیا تھا، میں نے اس کی حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا کریں، ابھی تک میری آج کی اطلاع کے مطابق اس کا سامان نہیں ملا. تو دوستو، میں قانونی تجارت کہتا ہوں. پاکستان اور ایران کے ساتھ آپ قانونی تجارت کرتے ہیں، بے شمار اس کے ذرائع موجود ہیں. گورنمنٹ آف ایران آپ کو سہولت دیتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سہولت دیتی ہے، آپ کا مال خیر و عافیت کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے. میں سمران علی کے اوپر ایک علیحدہ ایک مفصل ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ اس کا نتیجہ ہے، آپ کا لاکھوں روپے برباد ہو جاتا ہے. آپ بڑی محنت کے ساتھ اپنے پیسوں کو اس نیت سے لے کے جاتے ہیں کہ جناب یہاں سے ادھر بیچیں گے تو اس کے 4 پیسے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن راستہ آپ نے غلط چوائس کی ہے. پلیز انڈرسٹینڈ مائی ویو. ایران کے ساتھ تجارت کے بے شمار مواقع اس وقت موجود ہیں اور وہ قانونی. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، آپ چیمبر آف کامرس کے ممبر بنیں، اپنی کمپنی اسٹیبلش کریں اور وہاں پہ جائیں، بائر تلاش کریں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، قراردار کریں. ان کے جب بائر کے ساتھ آپ قراردار لکھیں گے، ایگریمنٹ سائن کریں گے، تو وہ اپنا لائسنس، امپورٹ کا لائسنس
وہ پیپروں کے ساتھ لگائے گا، اور وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس، اپنے تجربات ود دی ریکمنڈیشن آف گورنمنٹ آف ایران وہ آپ کو دے گا، اور پھر آپ یہاں سے مال بھیجیں۔ سیورل بزنس مین اسی طرح کام آپ کو یوٹیوب کے اوپر چند چینل جو ہے نا وہ آپ کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں، اور پھر سینہ بسینہ لوگ جو ایک مدت سے کر رہے ہیں۔ پھیرے بازی تو آج کی تھوڑی چل رہی ہے، پھیرے بازی کا کام تو سال ہا سال سے دہائیوں سے چل رہا ہے، اور وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ لوگوں کا نقصان ہو جائے، کسی کے پاس 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ روپے سامان اٹھاتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس مافیا کے ہاتھ میں پکڑے جاتے ہیں۔ اس مافیا کو بھی پیسے دیتے ہیں، اور مال کئیوں کا چلے جاتا ہے، کئیوں کا پھنس جاتا ہے۔ تو یہ رسک نہ لیں۔ ایران کی اکنامکس میں نے بارہا پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ بوسٹ اپ کر رہی ہے۔ یہ جنگ کے بعد ایرانی تاجر جو ہے وہ اپنی مصنوعات کو ادھی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت 12 دن کی اسرائیل ایران جنگ کے بعد جو ماحول اس وقت وہاں پہ ایران میں ہے، پاکستان سے کم چیزیں ایکسپورٹ کریں اور ایران سے امپورٹ کریں۔ میری ایران کی اسپیشلائزیشن گزشتہ 50 سال سے، میں ایران کو، اس کی اکنامکس کو، اس کی تجارت کو، اس کے بزنس کو، اس کے ٹریڈ کو، اس کی فرہنگ کو ایک طاہرانہ نظر، اب لیکن اس کے باوجود میں ابھی طفل مکتب ہوں۔ میں کوئی اکیلا ایران کے اوپر مشاورت نہیں دے رہا، بے شمار لوگ جو ہے نا وہ اس کے میرے کندھوں پہ ایران نہیں چل رہا، بے شمار ہزاروں لوگ ایران کے اسپیشلسٹ ہیں، اور وہ آپ کو ہر شعبے کے لیے وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان سے رابطہ۔ میں نے اپنی فیس 15,000 روپیہ رکھی ہوئی ہے، مجھے دوست احباب 15,000 نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو ایک پرانی اپنی ویڈیو میں اس کا یہ جملہ سنایا تھا نا کہ ایک فیصل آباد کا دوست نے مجھ سے رابطہ کیا، اور وہ مجھے کہتا ہے جی آپ کو 15,000 روپیہ کیوں دیں جی، پاسورڈ ہمارا، مال ہمارا، ویزا ہمارا۔ تو میں نے کہا نہ دو، اور وہ چلا گیا اور وہاں پہ لٹ گیا، اور پھر وہاں سے مجھے اس نے 15 دن 20 دن کے بعد ٹیلی فون کیا واٹس ایپ پہ، اور اس نے کہا پروفیسر میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب میرا جملہ فلمتی نکلا، میں نے کہا بھی مال تیرا، پاسپورٹ تیرا، ویزا تیرا، چور بھی تیرا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی مدد کی۔ تو دوستان محترم، یہ ایران کے ساتھ آپ کھل کے تجارت کریں۔ آج کل بارڈر بھی اوپن ہے، یہ زمینی بارڈر بند ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی میرا خیال ہے 1-2 دن میں وہ بھی اوپن ہو جائیں گے۔ وہ ایک ان کے معاملات ہیں جو ان کو مینیج کر رہے ہیں۔ اب اربعین کے لیے محرم میں زائرین جو ہے نا وہ بے شمار جا رہے ہیں، اور ان کو وہ مینیج کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو تھوڑی عرصے کے لیے روکا ہوا ہے، لیکن تجارت کے لیے بارڈر اوپن ہیں۔ لاہور کا کونسلیٹ، ایرانی کونسلیٹ جنرل بزنس ویزے جاری کر رہا ہے، اور وہ آج سے نہیں کر رہا ہے، جب سے جنگ بندی ہے اس کے بعد سے وہ ویزے جاری کر رہا ہے، اور لوگ بائی ایئر جا رہے ہیں۔ زمینی راستے میں پرابلم ہوتی ہے، زمینی راستے میں آپ کا مال جا رہا ہے۔ آپ میری کنسلٹنسی میں آئیں، میں آپ کو مکمل رہنمائی دیتا ہوں، اور اس میں آپ کو باہر دیتا ہوں ایران کیسے جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اور آپ کن سے ملنا ہے، کس شعبے میں آپ نے بزنس کرنا ہے۔ مجھ سے بیٹھ کے بات چیت کریں، اور مجھے میری اس کنسلٹنسی فیس کو ادا کریں، اور مجھ سے آ کے ملاقات بھی کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی دوست احباب جو ہے نا وہ اس پہ ایگری نہیں ہوتے، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں یوٹیوب میں جن لوگوں نے دھوکے اور فریب کیے ہیں وہ آج نظر ہی نہیں آ رہے، بے شمار۔ میں نے جب فیس رکھی تھی اپنی 15,000 روپیہ فیس رکھی تھی، تو 1-2 چینل جن کی بڑی سبسکرائبر تھے، بڑے ویوز تھے، وہ لالی پاپ دیتے تھے نا، دھوکے بازی سے لوگوں کو لالچ دیتے تھے، اور لوگ پھر ان کو سبسکرائب کرتے۔ وہ کدھر ہیں؟ میں الحمدللہ آج بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آج بھی آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں اور بات چیت کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ جینون بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ دھوکے باز جو ہوگا
فراڈ کرنے والا جو شخص ہوگا وہ منظر سے ہٹ جائے گا. یہ نظام فطرت ہے.